الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرزمية والجود التقوية والنقاوة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق بالقاسم صلوات پڑھتے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت سے کام لو، کیوں یہ تم اگر جب عدالت کرتے ہو تو یہ عدالت تمہیں تقوی سے قریب کرتا ہے. یہ عدالت کیا ہے؟ عدالت کسے کہتے ہیں؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ جب انسان کسی کام میں نہ زیادتی سے کام لے نہ کمی سے کام لے، اسے عدالت کہتے ہیں. نہ افراط کرے نہ تفرید کرے، اسے عدالت کہتے ہیں. یعنی جو شے جہاں رکھنی ہو وہاں رکھی جائے، اسے عدالت کہتے ہیں. مثلا یہ مجلس کے بعد جب تبرک بٹتا ہے اب یا ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو جب انسان بیٹھ کے کھاتا ہے تو یہ قرآن میں دو ذکر ہوا ہے. کس کا ذکر ہوا ہے؟ عدالت کا بھی ذکر ہوا ہے، انصاف کا بھی ذکر ہوا ہے. عدالت اور انصاف میں ایک نازک سا فرق پایا جاتا ہے. انسان کسی بھی کام میں کسی کا فیصلہ کرتے یہ انصاف ہے، لیکن عدالت کیا ہے؟ تبرک بٹا، سب نے بیٹھ کے کھانا شروع کیا، لیکن اگر ڈبہ بڑھ جائے تو یہ انصاف ہوا، سب کو ایک ڈبہ مل گیا. عدالت کسے کہتے ہیں؟ جس کی جتنی خوراک ہے اتنا کھلایا جائے. بچہ ہے تو اس کے حساب سے کھلایا جائے، بڑا ہے تو اس کے حساب سے کھلایا جائے. تو اسے کہتے ہیں عدالت. یعنی جتنا مقدار میں اس کا حق بنتا ہے اتنا دیا جائے، اسے عدالت کہتے ہیں. عزیزان گرامی، انسان کا جو اخلاق ہے، روایتوں کے جملے ہیں کہ انسان کا اخلاق مزین ہے چار چیزوں سے. چار چیزوں سے مل کر انسان کا اخلاق بنتا ہے. پہلی چیز کا نام ہے حکمت، دوسری چیز کا نام ہے پاک دامنی اور عفت، کتنا انسان پاک دامن ہے. تیسری چیز کا نام ہے شجاعت، چوتھی چیز کا نام ہے یہ آخری عدالت. اور کہتے ہیں کہ یہ عدالت ساری چیزوں میں ہونی چاہیے. اگر حکمت ہے تو وہاں بھی عدالت سے کام لے، اگر پاک دامنی ہے تو وہاں بھی عدالت سے کام لے، اور اگر شجاعت ہے تو وہاں بھی عدالت سے کام لے. اگر کمی ہوتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ خباثتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے چیز. تو جہاں پر انسان کے اخلاق میں عدالت ہونا چاہیے، ویسے ہی انسان کی فردی زندگی ہو، چاہے انسان کی پرائیویٹ لائف ہو، چاہے انسان کی سوشل لائف ہو، ساری چیزوں میں عدالت شرط ہے. عدالت نہ ہو تو انسان کی بنیاد بگڑ جاتی ہے. یہ جو عمارت کھڑی ہے، یہ عمارت کچھ پلرز پہ کھڑی ہے، کچھ ستون پہ کھڑی ہے. اگر اس پلرز کو، اس ستون کو ہٹا دیا جائے تو یہ بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ ڈھہ جائے گی. بس یہی انسان کا مرتبہ ہے. اگر انسان کی زندگی سے عدالت کو نکال دیا جائے تو انسان کی زندگی برباد ہو جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یہ عدالت بہت ضروری شے ہے. اچھا، یہ عدالت کا تعلق کیا انسان کی خود اپنی زندگی سے ہے، شخصی زندگی سے ہے؟ صرف اس کا تعلق حکمت سے ہے، اخلاق سے ہے، پاک دامنی سے ہے، شجاعت سے ہے، یا کہیں اور بھی اس کو دکھانا ہے؟ عدالت کہیں اور بھی ہونا ہے. ابھی مولا کائنات تازہ کوفے میں اپنا گورنر بنائے ہیں. یعنی مولا پہلے مدینہ حکومت کی جگہ تھی، اب مولا وہاں سے اپنے دارالامارہ کو منتقل کیے ہیں یہاں پہ کوفے میں. جب مولا کوفے میں آئے ہیں، کوفے کی مسجد میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں جو صبح سے شام نمازیں پڑھ رہے ہیں.
پہلے دن امام نے دیکھا، دوسرے دن امام نے دیکھا، تیسرے دن امام نے دیکھا، وہی چہرہ بار بار نظر آ رہا ہے۔ صبح سے شام تک امام جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن وہ افراد ہیں کہ مسجد سے ہٹتے نہیں ہیں۔ امام نے سوال کیا اپنے صحابیوں سے کہ یہ کون سے افراد ہیں جو صبح سے شام تک مسجد میں نظر آتے ہیں؟ لوگوں نے کہا بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، دیکھیے ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ مولا کائنات نے کہا انہیں مسجد سے باہر نکالو۔ میں مولا کو ہاتھ جوڑ کر سوال کروں گا، مولا آپ انہیں مسجد سے کیوں نکال رہے ہیں؟ بھائی یہ عبادت گزار بندے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، مولا انہیں مسجد سے نہ نکالیے۔ عجب نہیں، مولا جواب دے کہ جہاں پر خدا کا حقوق ادا کرنا ہے ہمیں، وہیں بندے کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صرف اللہ اللہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی عدالت کے خلاف ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، اور یہ تسبیح پروردگار میں مشغول ہیں۔ تو جہاں پر خداوند عالم کی عبادت کرنی ہے، وہیں پر تمہیں حقوق عباد کا خیال بھی رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، سایہ لایا، آنے کے بعد سوال کرتا ہے میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ دے دو کھانے کے لیے۔ امام نے اشارہ کیا، سائل آیا، آنے کے بعد اس نے انگوٹھی لے گیا۔ میں کہوں گا امام نے کتنا حق ادا کیا، ایک طرف حقوق خدا بھی ادا کر رہے ہیں، حقوق عبادت بھی ادا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک طرف حقوق خدا بھی ادا ہو رہا ہے، ایک طرف حقوق عباد بھی ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے عدالت کی شرط، یعنی عبادتیں کرنا کافی نہیں ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کی مدد کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان جب عدالت کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو عدالت کرنے سے روک دیتی ہیں۔ انسان بہت چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ عدالت سے کام لوں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسے عدالت کرنے سے روک دیتی ہیں۔ پہلی چیز کا نام ہے اپنوں کی محبت۔ جب انسان کے دل میں اپنوں کی محبت ہوا کرتی ہے تو وہ اپنوں کی محبت عدالت سے انسان کو روک دیتی ہے۔ بیٹے کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے۔ محبت کے چکر میں انسان بہت سے ایسے کام کر دیتا ہے کہ جو دوسروں کے فیور میں نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بے عدالتی سے کام لیا انسان نے۔ دوسری جگہ جہاں پہ شارحین فرماتے ہیں کہ جہاں انسان بے عدالتی سے کام لیتا ہے وہ ہے دشمنی میں۔ آپ کسی کے دشمن ہو جائیے، آپ جانتے ہیں کہ سامنے والے کا حق ہے، یہ پوسٹ اس کی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ آپ کے دل میں اس کی دشمنی ہے، آپ وہ پوسٹ اسے نہیں دے رہے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہوئی؟ دشمنی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جب ہوا و ہرس کا شکار ہوتا ہے، جب اس کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو انسان عدالت سے کام نہیں لیتا ہے۔ مولائے متقیان اور یہودی، ایک یہودی ہے اور مولائے متقیان ہے، کسی بات پر اختلاف ہوا تو اس یہودی نے، چونکہ یہ یہودی تھا، جانتا تھا کہ مولا مسلمان ہیں، تو لوگوں کے بنائے ہوئے جو مسلمان خلیفہ تھے ان کے پاس لے گیا، اور لے جانے کے بعد مولا کائنات ایک طرف ہیں اور ایک طرف یہودی ہے۔ لوگوں کے بنائے گئے مسلمان خلیفہ جب مولا کائنات کو دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد بڑی گرم جوشی کے ساتھ امام کا استقبال کر رہے ہیں، ارے یا ابا الحسن یا امیر المومنین۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تجھ سے عدالت کی توقع نہیں کرتا ہوں، اب تو ہمارے درمیان فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ اب ایک مرتبہ اس کے پیشانی پہ بل آنے لگے، بھائی پورا دربار اکٹھا ہے اور مولا ایسا کہہ رہا کہ تو فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو مولا نے مولا نے یہ کہا، اب وہ مرتبہ آگے بڑھتا ہے، یتقبل بین یدیہ، کبھی وہ امام کے ہاتھ چوم رہا ہے، کبھی وہ امام کی پیشانی چوم رہا ہے، کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے علی اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم ظلمت سے نکل کر روشنی کی طرف نہیں آتے۔ عزیزو، یہ دشمن علی کی فضیلت کا اعتراف نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی نام ہے محمد کے معجزے کا، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے کہ جس کی فضیلت کا اعتراف خود اپنے بھی کرے تو پرائے بھی کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم
बड़ा दुश्मन कौन है? मुआविया। एक कालीन आई है मिस्र में, उस पर नजर यजीद की भी है, मुआविया की भी है, अमरियास की भी है। जब ये कालीन लाई गई इनके दरबार में मिस्र से, तो भाई सबको चाहिए ये कालीन, बहुत खूबसूरत है। तो कहा गया चलो एक टॉपिक रखते हैं जिसके जरिए से ये तय हो जाएगा कि ये कालीन किसे मिलेगी। टॉपिक क्या रखा जाए? टॉपिक ऐसा रखा जाए कि कोई कुछ न कह सके। तो टॉपिक रखा गया अली की फजाइल बयान करना है, इमाम अली के फजाइल बयान करना है। और कहाँ पे बयान करना है? दरबार शाम में। बयान कौन करेगा? मुआविया बयान करेगा, यजीद बयान करेगा, अमरियास बयान करेगा। एक मर्तबा सबसे पहले वही मुआविया पढ़ा था, कह रहे आप कहिए मुझे सर। तो वो कहता है कि खैरुल वरा मिन बाद अहमद हैदरुन अन्नासो अर्जुन वल वसीओ समाउन। कौन कह रहा है? मुआविया कह रहा है, अली का दुश्मन है, फजीलत पढ़ रहा है, किस लिए? कालीन पाने के लिए। लेकिन हकीकत कह रहा है कि खैरुल वरा मिन बाद अहमद हैदरुन अन्नासो अर्जुन वल वसीओ समाउन। सबसे बेहतरीन मखलूक अहमद मुरसल के बाद इस दुनिया में कोई है तो वो जात अली की जात है। इंसान की मिसाल जमीन की है, लोगों की रसी खुदा की मिसाल आसमान की है और लोगों की मिसाल जमीन की है। जब वो ये फजीलत बयान करता है, एक मर्तबा अमरियास आगे बढ़ता है, कहता है वहुवल्लज़ी शहिदल अदुव्वु बिफज़ले वल फज़लु मा शहिदत बिल आदा। अली उस जात का नाम है कि जिसके फजाइल के कसीदे तुझ जैसा दुश्मन पढ़ रहा है। फजीलत कहते ही उसे है जिसका एतराफ तू दुश्मन कर ले। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फजीलत कहते ही उसे है जिसका एतराफ को दुश्मन करे। अजीजों, ये जब अदालत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कायम की है तो लोग देखिए हर एतबार से चाहते हैं कि अदालत करते हों, लेकिन रिश्तेदार अपने आके बीच में कुछ करते हैं, नेता भाई फोन आ गया, खत्म। तो बहरहाल जब मौलाए कायनात के पास हुकूमत आई तो उनके भाई अकील दरबार में आते हैं, ऐ अली फाका चल रहा है, घर पे फ़कीर है, थोड़ा आजकल पैसा कम है, अगर मुमकिन हो तो कुछ पैसा बढ़ा दो शहरिये में, वजीफ़े में। इमाम ने कहा नहीं, जितना तुम्हें मिलता है, जितना आम इंसान को मिलता है उतना तुम्हें मिलेगा। इसरार बढ़ा तो मौला ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा कोई सहाबी अपने साथ लो और बाजार में चले जाओ, तुम्हारा दिल जहाँ चाहे जिस दुकान में चाहे उस दुकान को खोलना, जो चीज़ तुम्हें चाहिए ले लेना। एक मर्तबा अकील ने कहा भाई तुम मुझे चोरी की दावत देते हो? मौला ने फिर कहा ऐ अकील, तुम बैतुल माल से मुझे लोगों का पैसा इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हो? यही वाक़या एक और मिलता है कि इमाम अली की एक और बहन है जिनका नाम है उम्मे हानी, वो भी आई अपनी कनीज़ को साथ लेकर। हुआ क्या था कि जितना शहरिया, जितना वजीफ़ा हुकूमत की तरफ से इनको मिलता था उतना ही वजीफ़ा उनकी बहन को मिलता था। वो भी आई आके कहने लगी कि ऐ अली, जितना वजीफ़ा इससे मिलता है उतना वजीफ़ा मुझे मिलता है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये अजमी है, ये अरबी है, मैं अरबी हूँ, कितना बेहतर होता कि कम से कम थोड़ा पैसा इससे मुझे ज़्यादा मिलता, या कम से कम इसे थोड़ा पैसा कम कर दो। तो मौलाए कायनात झुके और झुकने के बाद ज़मीन से खाक उठाई और दोनों मुट्ठी में जब खाक लिया तो अपनी बहन से सवाल किया है उम्मे हानी, ये बताओ कि मेरे हाथ में क्या है? कहा खाक है। कहा इस हाथ में क्या है? इस मुट्ठी में क्या है? कहा खाक है। कहा ये बताओ इसमें कौन अफजल है, कौन मफजूल है? जनाब उम्मे हानी ने कहा कि मिट्टी के होने के एतबार से, खाक होने के एतबार से ना कोई इसमें अफजल है ना मफजूल है। तो एक मर्तबा मौलाए कायनात ने फरमाया कि मखलूक होने के एतबार से न तुम में कोई अफजल है न मफजूल है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये है अदालत मौलाए कायनात। ये तो बात हुई रिश्तेदार की कि जो लोग आए और चाहा कि अली जो अदालत करते हैं उनसे भी तकाजा कर लिया जाए। सहाबी भी है जो अली के पास आए,
बड़े बड़े सहाबी मौलाए कायनात के पास आते हैं, कहते हैं या अली, हमने रसूल ये क्यों आए मांगने के लिए अली से? क्योंकि अभी जो गुज़श्ता 3 खलीफा गुजरे हैं, उनकी आदत ये थी कि अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा दिया करते थे, यानी वो रिश्तेदारी देख के दिया करते थे, कौन हमारे ज़्यादा काम करेगा, बैतुल माल से ज़्यादा उसको दिया करते थे। तो बहरहाल ये भी आए, ऐ अली कितना बेहतर होता कि आप भी गुज़श्ता लोगों की तरह हमें कुछ ज़्यादा देते। अली ने पूछा क्यों? कहा आप जानते नहीं हैं, हमने जंगों में शिरकत की है, हम असहाब हैं। कहा अच्छा? कहा हाँ, हम रसूल से बहुत करीब हैं। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने फरमाया, ये बताओ कि तुमने ज़्यादा जंगें लड़ी है या मैंने ज़्यादा जंगें लड़ी? तुम रसूल से ज़्यादा करीब हो या मैं रसूल से ज़्यादा करीब हूँ? एक मर्तबा मौलाए कायनात बाहर खड़े मजदूर की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जितना पैसा वजीफे का उसे मिलता है उतना ही पैसा मुझे मिलता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है अदालत अली। अदल के सिलसिले में एक रिवायत मिलती है मौलाए कायनात से, इमाम फरमाते हैं कि देखो 6 चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये 6 चीजों के पास हो, 6 शख्स के पास हो तो अच्छी हो जाती हैं। इमाम फरमाते हैं कि अदल अच्छी चीज है, लेकिन अदालत और आदिल अगर हाकिम हो, काजी हो, बादशाह हो तो और अच्छी चीज हो जाती है। फिर इमाम फरमाते हैं कि सब्र अच्छी चीज है, लेकिन अगर यही सब्र फकीर और गरीब करे तो और अच्छी चीज हो जाती है। तकवा अच्छी चीज है, लेकिन अगर यही तकवा मुत्तकी परहेजगार आलिम हो तो और अच्छी चीज है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, या अली, हम तो जुमे में पढ़ते हैं कि हर जगह तकवे की दावत देते हैं और आप कह रहे हैं कि आलिमों को मुत्तकी होना चाहिए, क्या आम लोग को मुत्तकी नहीं होना चाहिए? अजब नहीं। मौला जवाब दें कि तुमने शायद मुआशरे में ऐसे मौलवियों को नहीं देखा कि जिनके आने के बाद इख्तिलाफ पैदा होते हैं, वो मस्जिदें जो भरा रहा करती थी वो मस्जिदें खाली हो जाया करती हैं। तो ये आलिमों का मुत्तकी होना बड़ा जरूरी है। बस इमाम कहते हैं कि तकवा अच्छी चीज है, लेकिन आलिमों में हो तो और अच्छी चीज है। फिर इमाम फरमाते हैं सखावत अच्छी चीज है, लेकिन अगर दौलतमंदों में हो तो और अच्छी चीज है। तौबा अच्छी चीज है, लेकिन ये तौबा जवानी के आलम में की जाए तो और अच्छी चीज है। हया अच्छी चीज है, लेकिन अगर यही हया औरतों में पाई जाए तो और अच्छी चीज है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसके बाद मौला फरमाते हैं कि देखो अगर हाकिम बादशाह आदिल ना हो तो उसकी मिसाल उस बादल की है। बादल तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। फिर इमाम फरमाते हैं कि कोई शख्स फकीर है, कोई शख्स गरीब है, लेकिन वो सब्र करने वाला नहीं है, साबिर नहीं है, तो उसकी मिसाल उस चिराग की है। चिराग तो है लेकिन चिराग में रोशनी नहीं है। फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दौलतमंद हो, लेकिन दौलतमंद होने के साथ साथ उसके अंदर सखावत नहीं पाई जाती है, तो उसकी मिसाल उस खेत की है। खेत तो मौजूद है लेकिन खेती नहीं है। फिर इमाम फरमाते हैं कि कोई शख्स आलिम हो लेकिन मुत्तकी ना हो, तो उसकी मिसाल उस पेड़ की है। पेड़ तो मौजूद है लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं। फिर इमाम फरमाते हैं कि कोई शख्स जवान हो लेकिन जवान तौबा न करता हो, तो उसकी मिसाल उस नहर की है। नहर मौजूद है लेकिन नहर में पानी नहीं है। आखिर में इमाम फरमाते हैं कोई औरत हो लेकिन वो बेहया हो, तो उसकी मिसाल उस खाने की है। खाना तो है लेकिन खाने में नमक नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हर मौके पर अपनी जिंदगी के जरिए से हमें अदालत की दावत दी है। अजीजान गिरामी, अली का चाहने वाला है, गलती से उससे भूल हो गई, उसने चोरी कर ली, आया इमाम की खिदमत में, या अली मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। कहा क्या किया है? कहा चोरी की है। चोरी की सजा क्या है? हाथ काट दिए जाएंगे। यहां से हाथ काट दिए गए। अब वो गया बाजार में, लोग जानते हैं कि ये अली का चाहने वाला है। लोगों ने ताना देना शुरू किया,
اما تم تو کہتے تھے علی کے چاہنے والے ہو، یہ تمہارے کیسے امام ہیں؟ تم نے اعتراف کیا اپنے جرم کا، لیکن تمہارے امام چاہتے تمہاری محبت میں تو تمہیں معاف کر دیتے، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب جب اس نے یہ محبت میں تانے سنے تو ایک مرتبہ فضائل علی بیان کرنا شروع کیا۔ میرا مولا ساقی کوثر، میرا مولا حل عطا کا وارث، میرا مولا وہ ہے کہ جس کے سلسلے میں حدیث قصہ ہے، میرا مولا فاتح خیبر، میرا مولا وسیع رسول، میرا مولا حسنین کا بابا، میرا مولا وہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ جب اس نے یہ فضائل بیان کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ ایک مولا کا صحابی ہے، جب اس نے وہ فضیلتیں سنی تو مولا کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا علی، ابھی ابھی آپ نے جس کے ہاتھ کو کاٹا ہے وہ بیچ بازار میں آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ امام نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو بلایا، بیٹا جاؤ اپنے امو کو بلا لاؤ۔ وہ امام حسن پہنچے بازار میں، اس شخص کو بلایا۔ جب وہ یہاں پر پہنچا ہے، مولا نے کہا میں نے تیرے ہاتھ کاٹے ہیں، تو میرے فضائل بیان کر رہا ہے؟ کہا ہاں مولا، میرے دل میں آپ کی محبت ہے، میں آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد ایک مرتبہ خداوند عالم سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، تیری عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن پروردگار عالم چونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، خداوند عالم اس کے ہاتھ کو پھر سے جوڑ دے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کے ہاتھ پر ایک رومال رکھا، ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھ ویسا ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ کتنا اچھا آپریشن ہے، آج کا ڈاکٹر بھی ایسے آپریشن انجام نہیں دے پائے گا۔ میں ہاتھ کو جوڑ کر مولا سے سوال کروں گا، مولا اگر آپ کو اس کا ہاتھ جوڑنا ہی تھا تو آپ نے اس کے ہاتھ کو کاٹا کیوں؟ اور اگر ہاتھ کاٹنا تھا تو ہاتھ کو جوڑا کیوں؟ عجب نہیں، مولا جواب دے کہ عدالت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو جوڑ دیا جائے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد کا تقاضا یہ تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پھر جوڑ دیے جائیں۔ عزادارو، اس عدالت کی تاب یہ امت نہ لا سکی۔ ایک دن مولا کائنات کے پاس مالک اشتر آئے، آنے کے بعد کہا یا علی، آپ جانتے ہیں یہ جو آپ کے مخالف حکومت جو چلا رہا ہے یہ لوگوں میں پیسہ بانٹ رہا ہے اور لوگ آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں، کتنا بہتر ہوتا کہ آپ بھی کچھ پیسہ دیتے، لوگ آپ کی طرف بھی چلے آتے۔ ایک مرتبہ مولا کے پیشانی پہ بل پڑے، مولا فرماتے ہیں کہ ان دنیا پرست کو میں بیت المال سے کیا، اگر میرے پاس بھی درہم و دینار ہوتے تو میں انہیں ایک درہم بھی نہیں دیتا۔ عزت دینے والا بھی پروردگار ہے، ذلیل کرنے والا بھی پروردگار ہے۔ یاد رکھو علی تنہا کیوں نہ رہ جائے، کبھی بھی سودا نہیں کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو عزیزو، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ عدالت کو سہ نہیں پایا مولا کائنات کی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رسول اس دنیا سے گزرے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا مولا کے خلاف، کیسے وہ اعلان جو غدیر میں کیا گیا تھا اسے لوگوں کے بھلا دیا جائے، لوگ بھول جائیں اس اعلان۔ ہاں عزادارو، ابھی 3 دن گزرے ہیں رسول کو، ایک مرتبہ لوگ آگ و لکڑیاں لے کر دروازے پر آ گئے، دروازہ جلا دیا گیا۔ امام باقر کے پاس ایک صحابی آیا، سوال کرتا ہے مولا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی جدہ ماجدہ کی عمر صرف 18 برس تھی۔ امام نے فرمایا ہاں، میری جدہ ماجدہ کی عمر صرف 18 برس تھی۔ تو وہ پھر تعجب سے پوچھتا ہے مولا بھلا 18 برس کی عمر، اور کیوں ان کی کمر خمیدہ تھی، کیوں وہ جھک کر چلتی تھی، کیوں وہ دیواروں کا سہارا لیتی تھی؟
ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ عزاداروں، جب امام اطمینان ہو گیا کہ سب اپنے چاہنے والے ہیں، امام فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو کہ میری جدہ ماجدہ کی قبر کیسے جھک گئی؟ سنو ذرا، سننے کی تمہارے اندر ہمت ہو۔ عزاداروں، امام فرماتے ہیں کہ جب لوگ آگ و لکڑیاں لے کر میری جدہ ماجدہ کے دروازے پر آئے ہیں، عزاداروں دروازے کو آگ لگا دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اتنا بھی انتظار نہیں کیا گیا کہ دروازہ پوری طریقے سے جل جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے ایسا وار کیا کہ میری جدہ ماجدہ دروازہ و دیوار کے درمیان پس گئی۔ ہاں عزادارو، جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کو۔ ایک مرتبہ جب جناب فاطمہ زہرا بے ہوشی سے فاقہ ہوا، پوچھا کہاں ہے ابو الحسن؟ آواز دی ابو الحسن کو مسجد لے جایا گیا ہے۔ جناب فاطمہ آہستہ آہستہ قدموں سے جب مسجد پہنچی ہے تو کیا دیکھا؟ امام علی کے گردن میں رسی ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے آواز دی کہ اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر لوں گی۔ عزاداروں، ایک مرتبہ دیواریں ہلنے لگی، لوگ پریشان ہوئے، مولا کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی، آپ کے کہنے پر علی کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ہائے رے کربلا، زینب آواز دیتی رہی ہے شمر نہیں، میرا بھائی 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، استغفار نہ کرنا، اس کو قتل نہ کرنا، لیکن ہائے شمر سوار ہوا، کند خنجر ہے، امام حسین کا کلا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جزم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، سب سے بہترین اور آخری دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔